اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اپنی گفتگو کو لے کر، درس عقائد کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ اور آج کا روز اور آج کا دن واقعاً بہت ہی مبارک دن ہے، پرسعید دن ہے، پرمسرت دن ہے۔ آج کی شب ولادت نواسہ رسول خدا شہزادہ سبز قبا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ حضرات کو، تمام مسلمین جہان کو، خصوصاً تمام مومنین جہان کو آج کی مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اسی ہستی کے طفیل میں، اسی شخصیت کے طفیل میں، پروردگارہ یہ ذات گرامی تیری نظر میں، تیری نگاہ میں بڑی مقدس ہے، بڑی آبرو والی شخصیت ہے، لہٰذا پروردگار اسی کے طفیل تصدق میں اس بیماری اور اس وبا کو اس دنیا سے جلد از جلد اٹھا لے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس مکرم ہستی کا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا دیر نہ کرتے ہوئے میں اپنے ٹاپک اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل تک جہاں تک مرحلہ گفتگو پہنچا تھا اور ہم نے ثابت کیا تھا کہ پروردگار عالم کی ذات ہر لحاظ سے ایک ہے، وہ توحید کے معنی بیان کیے تھے اور توحید کی قسموں کو بیان کرنے کے بعد خود توحید ذاتی پہ جو گفتگو ہوئی تھی، توحید احادی اور توحید واحدی پر، تو ان کی دلیلیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جو احادیت بھی رکھتی ہے، یعنی اس کی ذات کو جز نہیں کیا جا سکتا، کمپوزیشن نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ذات ایسی ہے کہ توحید واحدی کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اور توحید کی صفات، توحید کی قسموں میں سے جو قسم ہے وہ ہے توحید صفاتی، یعنی پروردگار عالم اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو پروردگار عالم کی صفات ہے، توحید صفاتی یعنی کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں، جیسے کہ علم، قدرت، حیات یعنی زندگی، اس کی پاور، اس کا علم، یہ سب کی سب عین ذات ہیں، یعنی اس کی ذات ان صفات سے جدا نہیں ہے۔ جب ہم توحید صفاتی کی گفتگو کرتے ہیں تو یاد رہے، توجہ رہے، غور کیجئے گا کہ کبھی بھی صفات کو اس کی ذات سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے۔ کبھی بھی اس کی صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، یا اس کی ذات پر عارض ہوتی ہیں، حادث ہوتی ہیں، یا بعد میں آتی ہیں اور منسلک ہوتی ہیں، بلکہ اس کی صفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم جب سے ہے، جب سے ہی اس کی صفات ہیں، کبھی بھی اس کی صفات اور اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اگر پروردگار عالم کی صفات کو لیا جائے، جیسے ایک صفت اس کی علم ہے، اس کا عالم ہونا ہے، دوسری صفت اس کی ہے حیات، اس کا حی ہونا ہے، اس کا زندہ رہنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی صفت ہے مثلا قدرت، وہ پاور رکھتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں قدرت میں اور علم میں تو بہت اختلاف ہے۔ علم ایک الگ چیز ہے، قدرت ایک الگ چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں وہی ذات ہے، یعنی سب ایک ہی چیز ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھتے ہیں لفظوں میں بھی اختلاف ہے، قدرت میں اور علم میں۔ ہم دیکھتے ہیں معنی جب کرتے ہیں علم کے، تو علم کے معنی نالج، کسی چیز کا حاصل کرنا ہے، کسی چیز کا علم ہونا، یہ علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قدرت یعنی کسی چیز کی پاور کو پاور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دونوں میں اختلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، جی
اس کا جواب یہ، غور سے سنیے گا، جواب یہ ہے کہ جب ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب تصور کی بات کرتے ہیں ایک طرح سے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بھائی علم ایک الگ چیز ہے، قدرت ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم اس کے صاحب کی بات کرتے ہیں، ان صفات کے مالک کی بات کرتے ہیں، ان کے اونر کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں دکھتا ہے کہ تمام کی تمام صفات ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں. یعنی اس جگہ پر وحدت ہونے میں، ان صفات کی یونٹی ہونے میں کوئی کسی طرح کا اشکال یا کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہاں لفظ میں، اس کے معنی میں مفہومی لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ علم کے معنی اور ہیں، قدرت کے معنی اور ہیں، لیکن یہ کہیں پر جمع ہو جائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جا سکتا. غور کیجئے گا کہ یہ جو صفت ہے پروردگار عالم کی، یہ عین ذات ہے، یعنی جدا نہیں ہو سکتی. اسے میں مثال کے طور پہ اگر عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، مثلا انسانوں کی جتنی عادتیں، یہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، صفتیں ہوتی ہیں، تو یہ عارضی ہوتی ہیں، یعنی پہلے نہیں ہوتی ہیں، بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کی انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھا لکھنے لگے، بہت اچھی سٹوری لکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے اچھا کالم لکھنے لگے تو اس کو رائٹر کہا جاتا ہے. یہ جو اس کی کوالٹی ہے رائٹر ہونا، یہ پہلے نہیں تھی کہ جب وہ نہیں لکھتا تھا، جب تھوڑی تھی، یہ جب ہوئی کہ جب وہ لکھنے لگا. اسی طرح سے شاعر ہے، مثلا جب شعر لکھنے لگا تو یہ شاعری کی صفت اس کے ساتھ یہ کوالٹی جڑ گئی. تو انسان کی اکثر صفات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ عارضی ہوتی ہیں، جو پہلے نہیں ہوتی، بعد میں اس کے اوپر آ جاتی ہیں اس کے کام کرنے سے. لیکن خداوند عالم کے یہاں یہ نہیں ہے. خداوند عالم کے یہاں جو صفات ہیں وہ اس کی عینی ہے، یعنی جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر میں 2 مثالیں یہاں پر دیتا ہوں کہ ایک گلاس میں سادہ پانی لیجئے، اس میں آپ کیا کیجئے، 1 چمچہ شہد کو حل کر لیجئے، ملا لیجئے، مکس کر لیجئے. تو جب وہ شہد اس میں مل جائے گا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ میٹھا ہو جائے گا. لیکن جب شہد اس میں نہیں ملایا تھا تو پانی کیسا تھا؟ میٹھا نہیں تھا. یہ جو مٹھاس اس کی ہے یہ عارضی ہے کہ پہلے نہیں تھا میٹھا، اب ہو گیا. اب غور کیجئے گا خود شہد کے اوپر، یہ جو شہد ہے خود، یہ اس کے اندر جو مٹھاس ہے، اس مٹھاس کو اس شہد سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جبکہ پانی اور شہد وہاں پر قابل جدائی تھا کہ اس کو وہ پہلے پانی میں نہیں تھا اور بعد میں اس پہ ڈال دیا گیا. لیکن خود شہد کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ شہد پھیکا ہوتا ہے اور اس میں میٹھا ملایا جاتا ہے یا کچھ میٹھی چیز ملائی جاتی ہے تب میٹھا ہوتا ہے. نہیں، اس کی طینت، اس کی فطرت، اس کے اندر وہ مٹھاس رکھ دی گئی ہے. یعنی شہد کا تصور بغیر میٹھے ہونے کے نہیں ہے، نمک کا تصور بغیر نمکین ہونے کے نہیں ہے. نمک یعنی اس کے اندر وہ نمکین پنا رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے خداوند عالم کی ذات ہے کہ اس کی صفات اس سے جدا نہیں ہے. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں امت مسلمہ میں، بہت سے فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی، دیکھیں میں مختصر یہاں پہ کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا، مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی صفات عارضی ہیں، وہ یا اس کا جز ہیں بلکہ اس کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہاں پر یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی صفات کو اس کی ذات نہ مانا جائے، اس کی ذات شمار نہ کیا جائے، یعنی اس کی صفات کو، اس کی کوالٹیز کو اس کی ذات سے جدا رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ کوالٹیز الگ ہیں اور خدا خود الگ ہے، اگر یہ مانا جائے تو 2 مشکلیں سامنے آتی ہیں. پہلی مشکل یہ کہ وہی ترکیب آ جائے گی، کمپوزیشن آ جائے گا، یعنی خداوند عالم جو ہے وہ قابل ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اس کی صفات الگ ہیں اور وہ خود الگ ہے. اور میں نے عرض کر دیا پچھلے سیشنز میں جو گزرے 2 سیشنز کہ خداوند عالم قابل ڈیوائیڈ نہیں ہے، اس کی ترکیب نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہاں پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ جز نہیں ہے، یعنی اس کے صفات جزئی نہیں ہے بلکہ جو صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے. اور اب کوئی یہ کہہ لیتا ہے آ کر کہ نہیں، خداوند عالم کی ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں، جز نہیں بلکہ عارض ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی مثال میں نے جز ہونے کی دی
اب یہ دوسری مثال ہے عارض ہونے کی، یعنی بعد میں اس پر لائے گئے ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے وہ صفات، کس نے دیے؟ بھئی اگر کسی نے دیے ہیں تو وہ تو خدا سے بڑا ہو گیا، یعنی دو خدا ہو گئے. یہاں پہ اور بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صفات نہیں تھے پہلے سے تو کہیں سے آئے، کہاں سے آئے یہ تلاش کرنا پڑے گا. بھئی جہاں سے آئے اس کا مطلب حقیقی خدا وہ ہے. تو اگر ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے تو وہی تسلسل آ جائے گا، چین سسٹم، وہ بھی باطل ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر خداوند عالم کی ذات کو واجب الوجود مانتے ہیں، اس کو کاس آف کاسز مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اس کی صفات اس سے جدا نہیں ہیں. اگر اس سے جدا مانیں گے، اس کا جز مانیں گے تو کمپوزیشن لاحق آئے گا، اور اگر اس کو جدا مانیں گے، یہ مانیں گے کہ وہ عارض ہوئی ہیں، تو پھر یہاں پر یہ مشکل آئے گی کہ کم سے کم دو خدا کہلائے جائیں گے کہ وہ کون ہے کہ جس نے خدا کو یہ صفات دی. اور جو خدا صفات نہیں رکھتا، مثلا علم نہیں رکھتا، تو وہ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ خدا نہیں ہو سکتا. خدا جب سے ہے، جب سے اس کی صفات ہیں، جب سے ہے، جب سے ہی اس کا علم ہے. وہ خود جب سے ہے، جب سے ہی اس کی قدرت ہے، اس کی حیات ہے. لہٰذا یہ صفات اس کی عینی ہیں، جدا نہیں کی جا سکتی ہیں. آج انشاءاللہ یہیں پہ اکتفا کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.